اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رومانیہ میں باکو یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیفن لیکا، اگر آپ نے ان کا نام نہیں سنا تو یقیناً آپ ایک بہت بڑی داستان سے محروم ہیں۔ آئیے آج ان کے دینی، علمی، تبلیغی سفر کی ایمان افروز داستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ 150 ممالک کا سفر کر چکے ہیں، جن میں سے 40 ممالک کا سفر پیدل کیا، 29,000 کلومیٹر پیدل سفر کر چکے ہیں۔ کئی جوڑے جوتوں کے دوران سفر گھس کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا پرعزم سفر جاری رہتا ہے۔ کٹر عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے پروفیسر بن گئے اور سیاحت کا شوق ہوا۔ ترکی کی سیاحت پہ نکلے، وہاں ایک گاؤں سے گزرے، رات ہو گئی، تھکے ہوئے تھے، پتہ کرنے لگے کہ یہاں پہ کوئی ہوٹل ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ یہاں پہ تو کوئی ہوٹل نہیں۔ ہر شخص جس سے وہ بات کرتے، جو ان کے قریب سے گزرتا، وہ ایک جملہ بولتا جس کی انہیں سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال وہ جملہ ان کے دماغ میں نقش ہو گیا۔ وہ جملہ تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہی جملہ ایک نورانی شخصیت، پر رونق چہرے والے ایک بزرگ نے بھی بولا۔ انہوں نے ان سے بھی پوچھا کہ یہاں پہ قریب کوئی ہوٹل ہے؟ وہ کہنے لگے ہوٹل تو نہیں ہے، اور یہاں رات بھی ہو چکی ہے، آپ مسافر لگتے ہیں، آئیے آج رات ہمارے مہمان بنے۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ ایک اجنبی کا مہمان بن جاؤں، جس کی زبان سے پوری طرح واقفیت نہیں ہے، جس کے مذہب کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیا اس کا مہمان بن جاؤں؟ لیکن بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، ان کے ساتھ ہو لیے۔ کہتے ہیں ان کی روحانیت اور ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر کسی قدر متاثر بھی ہوا۔ لیکن ایک عجیب بات تھی کہ ان کے گھر گئے تو ایک کچا گھر ہے اور بالکل چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو جیسے بچوں کو، گھر والوں کو بڑی خوشی ہوئی اور سارے استقبال کے لیے آگے آئے، کھانا پیش کیا اور پھر کہنے لگے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں۔ وہاں پہ سو گئے۔ صبح اٹھے تو عجیب منظر دیکھا کہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، یہ سارے کدھر چلے گئے؟ اسٹیفن اور اس کی بیوی گھبرا کے باہر نکلے کہ ماجرا کیا ہے۔ باہر دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے میاں بیوی اور 5 بچے سوئے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ یہاں درخت کے نیچے سو گئے؟ کہنے لگے جی ہاں، ہمارے گھر میں ایک ہی کمرہ تھا جو آپ کو مہمانی کے طور پہ، میزبانی کے طور پہ ہم نے پیش کیا، اس کے علاوہ سونے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی تو ہم یہاں سو گئے۔ اللہ اکبر! ایسے گھائل ہوئے، ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی ٹھانی۔ سیدھے مصر میں جامعہ الازہر میں پہنچے، قاہرہ میں اسلام قبول کیا، اسلام کی تعلیمات سیکھیں، اسلام پہ تحقیق کی، اور پھر ان کے اندر اسلام کا ایسا جوش، ایسا جنون، ایسا جذبہ پیدا ہوا۔ گھر آئے، ماں باپ کو بتایا میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے چہرے پہ تھوکا، چہرہ دوسری طرف کر لیا، بات کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ اپنی دھن کے پکے تھے اور ماں باپ کو تبلیغ کرتے رہے، ان سے پیار کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ بالآخر والدین مسلمان ہوئے، پھر بھائیوں کے، بہنوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کو اسلام کی حقانیت سمجھائی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اہل علاقہ، ان کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ جب 1000 لوگوں کو مسلمان کر چکے تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ ہاں، میں نے کچھ نہ کچھ کام کر لیا ہے، اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اس وقت
ان کے ایک صوبے کے اندر، رومانیہ کے ایک صوبے کے اندر ان کے ہاتھ پہ 80,000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں اسٹیفن لیکا، جنہوں نے اپنا نام محمد رکھا جب وہ جامعۃ الازہر میں مسلمان ہوئے۔ ناظرین، ابھی یہ داستان ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لیے عجیب انداز اختیار کیا۔ یہ پیدل سفر کرتے رہے 40 ممالک کا سفر کیا، 29,000 کلومیٹر پیدل سفر کیا، بوڑھے ہو گئے۔ پھر ایک بہت بڑی گاڑی، ہیوی گاڑی انہوں نے تیار کروائی اور اپنی یونیورسٹی کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں 3 ماہ یہاں پہ آپ کے ہاں پڑھایا کروں گا اور 3 ماہ جو ہے وہ تبلیغ کے لیے میں دنیا کے ممالک کا سفر کروں گا۔ جو پیسہ ملتا ہے وہ تبلیغ کے لیے لگا دیتے ہیں، سب کچھ، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے راستے پہ ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں؟ مسلم ممالک کا بھی سفر کر چکے ہیں۔ ایک ہی ٹرپ کے اندر سعودی عرب، عمان، یمن، قطر، امارات اور مصر کا سفر کیا، اور اسی طرح اور باقی جو ممالک ہیں وہاں کا بھی یہ سفر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہاں کے لوگوں کو یہ اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ کیسے زبردست دین کے مالک ہیں اور انہیں کس طرح سے دین کو آگے پھیلانے کے لیے تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس ضرورت سے کس قدر مسلمان غافل ہو چکے ہیں۔ اور محمد لیکا، ان کی صورتحال کیا ہے ناظرین؟ ان کی محنت سے صرف ان کے اپنے ملک رومانیہ کے اندر اب تک 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یورپ کے اندر کتنے ہیں، پوری دنیا میں کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو شمار اور قطار سے باہر ہے۔ حضرات گرامی، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام جو ہے وہ ایک ایک انسان کے دل تک پہنچا دیا جائے، اور ان کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے، رومانیہ کے اندر 80 مساجد بن چکی ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ رومانیہ کے اندر جن مذاہب کو سرکاری مذہب کا درجہ حاصل ہے ان میں ایک دین اسلام بھی ہے۔ 18 مذاہب کو سرکاری مذہب کا درجہ حاصل ہے۔ جب سے اسلام کو سرکاری مذہب کا درجہ حاصل ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے رومانیہ میں بڑی آزادیاں مل گئی ہیں۔ ان کے مفتی اعظم جو رومانیہ کے مفتی اعظم ہیں، حکومت نے ان کو وفاقی وزیر کے برابر درجہ دیا ہے۔ ان کے دارالافتاء کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تنخواہیں حکومت فراہم کرتی ہے، اور بہت سی سہولیات دی گئی ہیں، اور ان کے لیے بہت سی آزادیاں، بہت سی آسانیاں ہو چکی ہیں۔ ان کا یہ مشن ہے کہ یہ دنیا کے ایک ایک ملک میں جائیں گے، اور بالخصوص یہ جاپان میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوش اخلاق ہیں اور ان کو اسلام جو ہے وہ بہت جلد سمجھ آ جائے گا، یہ ان کا یقین اور ایمان ہے۔ اور یہ مسلمانوں سے ایک شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ دیکھیے، اسلام روحانیت کا، نورانیت کا اور اخلاقیات کا مذہب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے چہروں پہ 12 بجے ہوتے ہیں۔ وہ عجیب قسم کے سلسلے ہیں، ان کے اخلاق کی کمی بہت ہے ان کے اندر۔ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اخلاق کو اپنا لیں تو وہ دنیا پہ دوبارہ سے حکومت کر سکتے ہیں، وہ انسانوں کے دلوں پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ یہ محمد لیکا ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کانا امتن، کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ اکیلے ایک امت کے برابر ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے جدید دور کے اندر محمد لیکا جو ہیں، جو کہ ماضی میں اسٹیفن لیکا تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے محمد لیکا بن کے اس وقت کے دنیا کے اندر سب سے بڑے اسلام کے مبلغ کے روپ میں سامنے آ رہے ہیں۔
ان کی محنتیں اتنی ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی قوم کے برابر اور ایک بہت بڑی جماعت کے برابر تنہا کام کیا ہے۔ سب مسلمانوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلام کو آگے پھیلانے کی ہے،